ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغام حق مختلف ممالک کی طرف بھیجتے رہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا طرز عمل دیکھ کر دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور لوگ یہ تسلیم کر رہے تھے کہ زمین کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی عبادت کے لیے لائق نہیں، تو یہ جو کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، یہی ہمارے نبی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، یقیناً یہ سچ ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، وہاں حکومت عیسائیوں کی تھی۔ جب پیغام حق نجران تک پہنچا کہ محمد بن عبداللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے دین لے کر زمین پر آئے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور سارے نجران کے سامنے یہ اعلان کیا کہ ہم پہلے جا کر تحقیق کریں گے کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ پہلے ہم تحقیق کریں گے، پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اعلان ہوا نجران میں، آخری نبی کی نشانیاں جو کچھ بھی ہے ہماری کتابوں میں، پہلے دیکھے تو صحیح۔ اس وقت کے پوپ اور پادری ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے مدینے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ پہچان سکے واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں۔ ان کی کتابوں میں اللہ کے آخری پیغمبر کے نشانیاں وہ تھی جو پہلا شرط یہ تھا کہ آخری پیغمبر جو آئے گا وہ سادگی پسند کرے گا۔ مہنگے لباس پہننا، مہنگے جوتے پہننا ان کو پسند نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط کہ وہ مہمان نواز ہوں گے، کوئی بھی ان کے ساتھ جائیں گے تو وہ ان کے پاس بٹھائیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی ان کی کتاب میں، عیسائیوں کی کتاب میں، ان کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ چوتھا شرط یہ تھا کہ ان کے گھر والے بھی ان کی طرح سادگی پسند کریں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس بھی پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوں گے۔ اہل نجران مدینے پہنچ کر یہ پوچھنے لگے، کہاں ہے تمہارا بادشاہ محمد، کہاں ہے ان کا محل؟ محمد اور ان کا محل، وہ تو سادے سیدھے رہتے ہیں، سادگی پسند کرتے ہیں، مٹی پر سوتے ہیں۔ یہ سن کر اہل نجران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے دل میں شوق ہوا کہ ہم محمد کی دیدار کریں، اور سب لوگوں نے مل کر ان سے کہا کہ اگر محمد کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ مسجد نبوی میں جاؤ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو اہل نجران مسجد نبوی میں آئے تو انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھٹے ہوئے کپڑے جو اتنے پیبند لگے ہوئے تھے جس کو کوئی بھی تاریخ لکھنے والا بیان نہیں کر سکتا، اور ان کے چہرے پہ وہ نور اور وہ روب کہ وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بالآخر وہ قریب آئے اور کہنے لگے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ حیران میں رہے، یہ ساری علامتیں تو آخری پیغمبر کے ہیں۔ پھر آخر میں مباہلہ شروع ہوا۔ اہل نجران نے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جو پیغام حق اللہ کے ہاں سے لے کے آئے تھے، وہی پیغام کو میں آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے زمین پہ آئے تھے۔ حضور پاک نے مسکرا کر کہا کہ اس حساب سے تو حضرت آدم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے دنیا میں آئے۔
وہ اس لیے کہ نہ ان کے باپ ہے اور نہ ہی ان کی ماں ہے۔ وہ خاموش رہ گئے کیونکہ ان کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ پھر آخر 3 دن تک یہ مباہلہ چلتا رہا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، لیکن اہل نجران اس بات پر ضد کرتے رہے کہ آپ عیسیٰ کو خدا مانیں، ورنہ آپ اور آپ کا دین جھوٹا ہے۔ آخر میں سورہ العمران کی وہ آیت نازل ہوئی کہ حق واضح کرنے کے بعد بھی یہ تسلیم نہ کرے، تو اے رسول انہیں کہہ دو، یہ اپنے بچے لائیں، ہم اپنے بچے لائیں گے، یہ اپنی عورتیں لائیں، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، یہ اپنے مرد لائیں، ہم اپنے مرد لائیں گے۔ جو جھوٹے ہوں گے اللہ ان پہ لعنت کرے گا۔ اہل نجران ہنسنے لگے اور کہنے لگے، جو یہاں ہم موجود ہیں، کسی نے 70 سال عبادت کی ہے تو کسی نے 100 سال عبادت کی ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہم تمہارے نبی کو بددعا کریں گے۔ پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ کل عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا مباہلہ ہے۔ مباہلہ مطلب مقابلہ، مباہلہ کا مطلب ہے مقابلہ۔ آقا علیہ السلام کے پاس عیسائی آئے مباہلہ کے لیے، مقابلے کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے عیسائیوں سے کہا کہ آئے، اور آپ نے فرمایا لَتُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ عیسائیوں آؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، حسن حسین کو۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، میں میری بیٹی فاطمہ کو لے کر آتا ہوں۔ تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں اپنی جان کو لے کر آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم بھی آ جاؤ، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا کہ فاطمہ تم بھی آ جاؤ۔ نواسہ رسول سے نانا نے کہا میرے بیٹو تم بھی آ جانا، اور عیسائیوں سے کہا تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں خود آتا ہوں اور میری جان علی بھی آتا ہے۔ حضرت علی مولا کائنات کو حضور نے اپنی جان قرار کر دیا، اپنی جان کا قرار دیا، انفسنا میں داخل کر دیا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ صحیح مسلم سے ثابت بھی ہے۔ راوی کہنے لگے، صحیح حدیث میں ہے، راوی کہنے لگے کہ میں نے اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ آقا کریم ارشاد فرمایا، میں میرے جان کو لے کر آتا ہوں، میرے جانوں کو لے کر آتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا اپنی جان کے ساتھ مولا کائنات کو ملایا، جان مصطفیٰ کے ساتھ جان علی مرتضیٰ۔ اتنا بڑا علی کے ساتھ میں دوسرے صحابہ کو مقابلے میں کھڑا کر دینا، یہ وہی بے شرم آدمی کر سکتا ہے جس کو نہ خدا کا خوف ہے نہ اس کے رسول کا خوف ہے، کیونکہ مولا کائنات کے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کر دینا یہ کام دیندار کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف خود کے دل میں نہیں ہوتا، یہ وہی کر سکتا ہے۔ مباہلہ دیکھنے کے لیے سبھی لوگ شامل ہو گئے، کیونکہ مدینے میں ہر کونے کونے تک یہ بات پھیل چکی تھی کہ مباہلہ ہے، تو عیسائی بھی پہنچ چکے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو لے کے آئے۔ نجران نے پوچھا، اہل نجران نے، ان عیسائیوں نے پوچھا صحابہ سے، یہ کون ہے؟ یہ تمہارے نبی کے ساتھ کون آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، یہ جو عورت ہمارے نبی کے ساتھ ہے یہ ہماری بیٹی
یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، ان کا نام فاطمہ ہے، اور یہ جو مرد ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے 2 بچے ان کے ساتھ ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ جنت کے سردار حسن حسین ہیں۔ جب اہل نظران نے پنجتن پاک کے سادہ سیدھا لباس اور ان کے نور کو دیکھ کر جب وہ ان کے نورانی چہروں کو دیکھے تو ایک دوسرے کے ساتھ کہنے لگے کہ یہ آج اگر دعا کر دیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ہم پر گر جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے چہروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ عیسائی دوڑتے گئے، کہنے لگے یا محمد ہمارے لیے بددعا نہ کریں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ حق کا دین لائے ہیں، کسی کو نہ روکیں گے کہ دین اسلام قبول نہ کریں، ہم دین میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اور میدان میں اللہ اکبر کی صداؤں سے میدان گونج اٹھا۔